آج ایک اور آرٹیکل کے ساتھ ظاہر ہے جس میں بڑے تحقیقی اور علمی پہلو جو ہیں وہ بھی ہمیں ان کا بھی انتظار ہے وہ ہمارے سامنے آئے. تو میں شاہد صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اور اس آرٹیکل کا ہمیں ظاہر ہے کل سے بڑا انتظار ہے وہ ہم تک پہنچائیں. یہ تو تالیاں پلیز بجا دیں ایک بار. بہت شکریہ. پلیز شاہد جمال صاحب. سب سے پہلے تو میں جشن ادب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس خدائے سخن کے اوپر ان کی 300 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا. دراصل میر کی جو شخصیت ہے, جب آپ میر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میر کی شخصیت کی کتنی پرتیں ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے. آپ جیسے جیسے میر کے اشعار کو پڑھتے جاتے ہیں آپ ویسے ہی ویسے اپنا سر دھنتے جاتے ہیں. میر کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے, جس کا اعتراف میر بھی کرتے ہیں. لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کو بنانے میں اس وقت کے سماجی, سیاسی اور معاشی حالات کا بہت اثر ہوتا ہے. میر جس وقت دلی میں مقیم ہیں اس وقت کا سیاسی پس منظر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میر کا اس دور میں سروائیو کر جانا ہی بہت بڑی بات ہے. میر بہت ہی حساس شاعر ہے. میر نے کہا ہے کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے, دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے, جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. افتخار عارف صاحب بہت خوبصورت بات کہتے ہیں. افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ دلی اور لکھنؤ, اور ظاہر سی بات ہے میر کا تعلق دونوں ہی جگہوں سے رہا ہے. جب دلی پوری طرح سے برباد ہوئی نادر شاہ کے حملوں کی زد میں آ کر, تو میر نے لکھنؤ کا سفر کیا. افتخار عارف صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ دلی بار بار لوٹی گئی اور پھر آباد ہوئی, اور لکھنؤ کئی بار لوٹا اور آباد نہیں ہو سکا. لکھنؤ اور دلی کا جو فرق وہ بتاتے ہیں وہ اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ جب لکھنؤ کو انگریزوں نے لوٹ لیا پوری طریقے سے اور نواب واجد علی شاہ کو ایگزائل کر کے وہاں سے انہیں کولکاتہ جانا پڑا, تو اس کے بعد سے لکھنؤ آباد نہیں ہوا, لیکن دلی آباد ہوئی, اور ماشاءاللہ دلی ابھی بھی آباد ہے. میر تقی میر ان شعراء کرام میں سے ہیں جو اپنی حقیقت خود خوب پہچانتے, اس لیے اکثر اپنے اشعار میں شاعرانہ تعلی کا استعمال کرتے ہیں. سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا. میر تقی میر اردو ادب کے, یوں کہا جائے کہ اردو ادب کے سب سے بڑے شاعر ہیں. جب آپ خدائے سخن کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ بات ختم ہی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی. بلکہ وہ ہر دور میں شہنشاہ غزل کہلاتے گئے. غزل کی دنیا میں کوئی بھی شاعر میر کے مقام تک نہیں پہنچ سکا. کسی نے میر کی ہمسری کا دعویٰ کیا, نہ کسی نے میر کی ہمسری کا دعویٰ کیا. میر کے بعد آنے والے تقریباً تمام شعراء نے میر کی پیروی کو ہی عظمت سمجھا. غالب میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں, غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ, غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ, آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں.
ابن انشا میر کی عظمت کے اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: ایک بات بتاؤ انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی. ایک بات بتاؤ انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی. تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے؟ شیخ ابراہیم ذوق میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب. ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. حضرت موہانی میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: شعر میرے بھی ہیں پردرد و لیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پردرد و لیکن حسرت. میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں؟ اکبر الہ آبادی میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر. ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ. یہ میر ہیں، اور میر کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بڑے شعراء ہیں، جب غالب خود میر کی تعریف بلکہ میر کے معتقد نظر آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد باقی شعراء کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ میاں میر مہدی مجروح میر کی عظمت کا اعتراف یوں کرتے ہیں: یوں تو ہیں مجروح شاعر سب فصیح، یوں تو ہیں مجروح شاعر سب فصیح. میر کی پرخوش بیانی اور ہے. میر کے ہاں جو تصور غم ہے، جس پہ میں کل فرد صاحب سے میں نے سوال بھی کیا تھا، وہ بہت الگ اور انوکھے قسم کا ہے. میر کا تصور غم بقول مجنوں گورکھپوری، میر علم کو ایک نشاط اور درد کو ایک سرور بنا دیتے ہیں. روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا. در حقیقت میر کی شاعری درد و غم، رنج و الم، آنسوؤں کی ترجمانی. انہوں نے اپنی پوری شاعری کو غم کے سانچے میں ڈھال دیا ہے. گویا غزل نہیں، ان کا غم حقیقت کے پردے سے نکل کر غزل کے سانچے میں ڈھل گیا. شعر ملاحظہ ہو کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. غم کی کسک عشق کی، در حقیقت ان کی زمانے کے جتنے بھی میں نے آپ سے شروعات میں یہ کہا کہ ہر شخص کے بننے میں، اس کی شخصیت کے نشو و نما میں، اس کا جو ایک سیاسی سماجی اور ایک معاشی پہلو ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، جس میں وہ سانس لے رہا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. میر کے ہاں بھی آپ کو یہ چیزیں دکھیں گی، لیکن میر کی شاعری میں جو پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ ان پرتوں کو کھولیں تو میر کو پڑھ لینے کے بعد آپ پہ ایک الگ دنیا کا انکشاف ہوگا. جو وہ دنیا، انسان کی دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا سے بہت الگ قسم کی ہے. میر کا غم عشق، میر کے ذہن میں عشق کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہ جذبہ ان کے رگ و پے میں بچپن سے سرایت کر گیا تھا. میر کے غم عشق کے لیے اشعار ملاحظہ ہوں: محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت ہی سب کچھ زمانے میں ہے. میر اپنی عظمت کا اعتراف خود سے ہی کر رہے ہیں، خود سے بھی کرتے ہیں. میر تقی میر بڑے سخن فہم، خوش شناس انسان تھے. خوش شناسی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
اپنے بارے میں جان پانا اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی غم کا اندازہ لگا پانا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صلاحیت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ میں جشن ادب کی اس سے پہلے کی گفتگو سن رہا تھا جو میر پہ ہی کی گئی ہے، اور ڈاکٹر خالد جاوید صاحب اور فرحت اساس صاحب نے گفتگو کی تھی۔ فرحت اساس صاحب سے گفتگو کے دوران ڈاکٹر خالد جاوید صاحب نے میر کے بارے میں ہی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ رونا توفیق الہی ہے، اور اگر آپ رو نہیں پا رہے ہیں تو آپ خدا سے دعا کریے کہ آپ کو وہ رونے کی توفیق عطا کرے۔ میر کے ہاں بھی یہ چیز آپ دیکھیں کہ سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کی تشبیہات اور استعارات، وہ استعارات جو عام زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، میر اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ میر کے استعارات میں بڑی ڈیلیکیسی ہے، بہت الگ قسم کے استعارات وہ استعمال کرتے ہیں۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر اور دنیا کی بے ثباتی، کل فرحت اساس صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے کہ میر کے ہاں فنا کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ٹرانسینڈ کا جو ایک کانسیپٹ ان کے ہاں میر کے ہاں نظر آتا ہے، میر اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ حادثات زمانہ اور گردش دورہ نے میر کے دل میں گوشہ نشینی کا تصور اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا ہے۔ دنیا کے عارضی ہونے کا تصور ان کی شاعری میں خاص مضمون ہے۔ سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کو سے بات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس میں شک نہیں کہ میر اردو ادب میں غزل کے سب سے بڑے استاد ہیں، اور ہر دور میں ان سے ان کے متاخرین نے، جو ان کے بعد جو شعراء ہے، انہوں نے فیض اٹھایا۔ ویسے تو میر نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل میں ان کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ کل اس سے متعلق بھی میں نے فرحت اساس صاحب سے کہا تھا کہ میر نے مثنویہ بھی کہیں، آپ ان کی مثنویوں کی خوبی بتائیں کہ ان کی مثنویاں دوسرے شاعروں سے کس طرح سے الگ ہے۔ اس کا جواب فرحت صاحب نے دیا کہ آپ میر کی مثنوی بعد میں پڑھیے گا، پہلے آپ میر کی غزلیں پڑھیں۔ میر جس وجہ سے جانے جاتے ہیں وہ ان کی غزلیں ہیں، اور میر نے قصداً جو چیزیں لکھی ہیں وہ غزل ہی لکھا ہے، غزل میں ہی انہوں نے طبع آزمائی کی خاص طور سے۔ اور جب آپ کو اس کے بعد موقع مل جائے تب آپ دوسری طرف جائیں، پہلے آپ غزل کو پڑھیں۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ غزل اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گیلیکسی ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے تو شاید آپ اسی میں کہیں کھو جائیں گے، آپ اس کے بعد جو دوسرے ان کے اصناف سخن ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا، اور یہ سچ بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے بدھزم کی ایک فلسفی ہے نا کہ سارے دکھوں کی جو وجہ ہے وہ جو ہے ہماری ڈیزائرز ہیں، ہے نا، اور گوتم بدھ نے بھی اس پہ بہت فوکس کیا کہ آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیجئے، آپ دکھوں سے آپ کو، اپنے غم سے آپ کو نجات مل جائے گا۔ میر کے ہاں بھی یہ تصور ہے۔ میر کہتے ہیں سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتا۔ یعنی انسان کو خدا سے الگ کرنے والی ایک ہی چیز ہے کہ خدا کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ تو خواہش ہے آپ کو، اس لیے آپ خدا سے الگ ہیں۔ اور اسی بات کو میر نے کہا کہ وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتا۔
سچ یہ ہے کہ تغزل جس کامیابی اور خوش اسلوبی سے میر نے نبھایا ہے وہ انہی کے حصے کی بات ہو گئی ہے، یا یوں کہیے کہ غزل ان کا مزاج بن گئی ہے۔ احساس کی شدت، تجربے کی گہرائی، مضامین کی شدت، آلام روزگار، غم عشق وغیرہ وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے جمع ہو کر میر کو شہنشاہ غزل بنا دیا ہے۔ اور شہنشاہ غزل کے ساتھ آپ انہیں غزلوں کا امام بھی کہہ سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے دونوں، جس کی بنا پر میر اردو شاعری کے افق پر ہمیشہ ایک سورج کی طرح چمکتے رہیں گے۔ میر کا جو ایک شعر جو مجھے بہت ہی پسند ہے، جو میر کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب میں نے، درد و غم کتنے جمع کیے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان بنا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان ہوا۔ میر نے اپنی شاعری میں اپنے ذاتی غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا ہے، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ اپنا غم دنیا کے غم پر حاوی، ان کا غم دنیا کے غم پر حاوی نظر آتا ہے۔ اس لیے سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے موسیقار حضرات گلوکاروں کو بھی غم سے آشنا کرتے ہیں۔ میر کے یہاں غم کی یہی کیفیت موجود ہے جس نے ان کے غم کو آفاقیت بخشی ہے۔ میر رونے کی حقیقت جس میں تھی، میر رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ میر نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے والد کی وفات، سوتیلے بھائیوں کا ناروا سلوک، پھر اس پر اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کا سلوک، ان کے غم کو اور سینے کی جلن کو آتش نوا بنانے کے لیے کافی تھا۔ یہ غم غزل کا لبادہ اوڑھ کر ایک بہتا دریا بن گیا ہے، اور جو میر کی شاعری میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے خیال سے میں اپنی گفتگو یہیں پہ اختتام ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔